الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم. اس آیت مقدسہ کے ایک حصے کا بیان کیا جا چکا ہے. اس آیت میں ایک دوسری نصیحت باری تعالی شانہ نے یہ فرمائی ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہوگا، اور میں تم کو بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یہ آیت مقدسہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور بہت ہی قیمتی نصیحت ہے. قرآن پاک کی ہر بات ہی بیش قیمت ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کی اتباع کرو جو ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، یعنی تائبین اور منیبین کی اتباع کرو. جو حضرات اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے دربار میں انابت اختیار کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں اور اللہ پاک سے لو لگاتے ہیں، یعنی اللہ والے حضرات جن کا مشغلہ اللہ کی یاد ہے، ان کا ذکر ہے، انہی کی آیات میں غور و فکر کرنا ہے اور انہی کی طرف توبہ استغفار کے ساتھ رجوع کرنا ہے. انہی کی عبادت ان کا شغل باطنی ہے اور محبوب مشغلہ ہے. ایسے لوگ عارفین کہلاتے ہیں، اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، تائبین کہلاتے ہیں، منیبین کہلاتے ہیں، خاشعین کہلاتے ہیں، ذاکرین کہلاتے ہیں. ان اللہ کے نیک بندوں کی اتباع کرو. یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ پاک کی خشیت پیدا ہو، اللہ پاک سے ڈر حاصل ہو، تقوی پیدا ہو،
تو تم کو ایسے ہی حضرات کے پاس بیٹھنا ہوگا، اپنی نشست و برخاست اولیاء اللہ کے پاس رکھو، علماء صلحاء کے پاس رکھو، متقی حضرات کی مجلس اختیار کرو۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کو جس چیز کی تلاش ہوتی ہے اسی لائن کے ماہرین کو انسان تلاش کرتا ہے۔ جس انسان کو جس طرح کا سامان درکار ہوتا ہے وہ تحقیق کر کے اسی سامان کی دکان پر پہنچتا ہے۔ اگر کسی کو مٹھائی درکار ہے تو وہ تحقیق کرے گا، معلومات کرے گا مٹھائیاں کہاں بنتی ہیں اور کون کس کوالٹی کی بناتا ہے اور کس دام پر فروخت کرتا ہے۔ تتبع اور تلاش کے بعد، جستجو اور تحقیق کے بعد وہیں پہنچے گا۔ اگر کسی انسان کو کپڑا چاہیے تو وہ کپڑے والے کی دکان تلاش کرتا ہے، کپڑے کی مارکیٹ میں جاتا ہے، وہاں تحقیقات کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تب جا کر اسے اچھا کپڑا حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو کھانے پینے کی کوئی چیز چاہیے تو وہ اس کے متعلقات کی دکان تلاش کرے گا کہ یہ اشیاء کہاں ملتی ہیں، اشیاء خوردنی کہاں ملتی ہیں، کہاں بکتی ہیں، وہاں پہنچے گا۔ وہاں پہنچ کر اپنی ضروریات کے مطابق سامان خریدے گا، وقت لگائے گا، فرصت نکالے گا۔ ایسے ہی دنیا کے تمام پیشوں کا حال ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی پیشہ سیکھنا ہوتا ہے، کوئی صنعت سیکھنی ہوتی ہے تو اس کے ماہر کے پاس جاتا ہے، وقت لگاتا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق چلتا ہے۔ وہاں اپنی نہیں چلاتا بلکہ اس کے کہنے کے مطابق چلتا ہے، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی توجہ حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے، تبھی انسان کو وہ پیشہ آتا ہے۔ اگر کسی کو حکیم بننا ہو، ڈاکٹر بننا ہو تو ایک تو یہ کہ اس کو علم طب حاصل کرنا ہوگا، ڈاکٹری کا فن حاصل کرنا ہوگا، دوسرے اس کو طبیب حاذق کے پاس، ماہر ڈاکٹر کے پاس وقت لگانا ہوگا، تعلیم بھی حاصل کرے گا اس لائن کی اور صحبت بھی حاصل کرے گا اس کے ماہر کی۔ ایک طرف تعلیم ہوگی، دوسری طرف صحبت ہوگی، مجالست ہوگی، اس کے تجربات حاصل کرے گا، تب جا کر اس کو اس فن میں کچھ سمجھ بوجھ حاصل ہوگی۔ اور بعض فنوں کے اندر تو بہت وقت انسان لگاتا ہے، سال ہر سال لگاتا ہے اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ اس نے آدھی زندگی لگا دی، آدھی زندگی تو اس کو ڈاکٹری کے فن کو سیکھنے میں، سکھانے میں گزر گئی، سیکھنے کے اندر گزر گئی، اور پھر اس کی پریکٹس کے اندر گزر گئی۔ پھر اپنا مطلب جا کر وہ کھولتا ہے، اس کی طرف رجوعات ہوتی ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ ایک طویل وقت کے بعد اس فن میں وہ انسان ماہر بنتا ہے۔ پہلے حکیم اور ڈاکٹر بہت وقت لگایا کرتے تھے پڑھائی پر، تجربات حاصل کرنے پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ دیندار بھی ہوتے تھے، دعا بھی کرتے تھے،
کہ یا اللہ اگر اس کو ہماری دوا سے فائدہ نہ ہو تو ہماری دعا سے اس کو فائدہ ہو جائے۔ دعا اور دوا دونوں ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں میں کتنے حکیم تھے، کتنے ماہر ڈاکٹر ہوتے تھے۔ یہ فن مسلمانوں سے نکل گیا اور اغیار نے اس کو اپنا لیا۔ آج ہر انسان چھوٹے سے چھوٹے علاج کے لیے دوسروں کا محتاج بنا ہوا ہے، اور اس کے پاس جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، جیسا وہ کہتا ہے کہ ایسے ایسے کرو، ایسے کرتا ہے، جہاں سے کہتا ہے کہ وہاں سے دوا خریدو، وہاں سے دوا خریدتا ہے، ان کے اشاروں پر ناچتا ہے، اور پیسے بھی من مانے دیتا ہے، اور کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی دم نہیں مارتا۔ جب انسان اپنے ظاہری علاج کے لیے، بدن کے علاج کے لیے حکیموں کا، ڈاکٹروں کا اس درجے محتاج ہے، اور ان کی اتباع کا، تابع داری کا، ان کی رضامندی کا، پیسے خرچ کرنے کے باوجود اس قدر محتاج ہے، تو اپنے امراض باطنی کے علاج کے لیے جو امراض انسان اپنے دل میں سالہ سال تک پالتا ہے، نفاق کے شکوک و شبہات اور ایمان کا ضعف، ایمان کی حد درجے کمزوری، جو نفاق تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے انسان اعمال صالحہ سے دور ہو جاتا ہے، افکار صالحہ سے دور ہو جاتا ہے، عقائد حقہ سے دور ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عقائد حقہ سے بھی دور ہوا، افکار صحیحہ سے بھی دور ہوا، اور اعمال صالحہ سے بھی دور ہوا، اور وہ دوسروں کی مجالس میں جانے لگا جہاں ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، شریعت پر حملے ہو رہے ہیں، سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہاں پہنچا، اور ایسے ماحول میں، ایسی سوسائٹی میں پہنچ کر انسان کے ایمان کا، اس کے اخلاق کا، اس کے معاملات کا، اس کے دین کا، اس کی آخرت کی فکر کا کیا بنتا ہے، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ اور بروں کے پاس بیٹھنے کے اثرات کیسے ہوتے ہیں طبیعتوں کے اوپر، اس کو ہر انسان جس میں تھوڑی سی بھی ایمان کی رمق ہے محسوس کر لیتا ہے۔ اللہ پاک نے امراض باطنی کے علاج کے لیے ایک مؤمن کے اندر مؤمنانہ صفات کے اجاگر ہونے کے لیے، اس کے اندر صفات حسنہ پیدا ہونے کے لیے، اور کمالات فاضلہ اجاگر ہونے کے لیے ایک قیمتی نسخہ بتایا، کیا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جو لوگ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہمارے ذکر میں لگے رہتے ہیں، ہمارے فکر میں لگے رہتے ہیں، فکر آخرت ان کی شان ہے، عبادت ان کا مشغلہ ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت میں لگنا ان کا بہترین شغل ہے، ایسوں کے پاس کچھ وقت لگاؤ، وہاں بیٹھو، اور ان کے پاس بیٹھ کر اپنے قلب کی انگیٹھی کو گرم کرو، اپنے قلب کو زندہ کرو۔ انسان کا قلب ایمان سے زندہ ہوتا ہے، معرفت الہی سے زندہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت سے زندہ ہوتا ہے، رجوع اللہ سے دھلتا ہے، انسان کا قلب رجوع اللہ سے دھلتا ہے، توبہ کے صابن سے دھلتا ہے۔ توبہ
گناہوں کا صابن ہے. توبہ اور استغفار کے صابن سے جب تم اپنا دل دھو گے تبھی تو وہ صاف ہوگا، تبھی تو وہ چمکے گا. تو یہ قیمتی نسخہ ان آیات میں بتایا گیا. واتبع سبیل من اناب الیہ. اور ہر زمانے کے اولیاء اللہ نے، ہر زمانے کے طالبین حق نے، ہر زمانے کے معرفت چاہنے والوں نے، ہر زمانے کے اللہ کی محبت کے حاصل کرنے والوں نے اپنے مشائخ سے رابطہ کیا، اپنے بڑوں سے رابطہ کیا، ان سے تعلق پیدا کیا، ان کی اتباع کی اور ان کے نقش قدم پر چلے، ان پر اعتراضات سے بچتے رہے اور ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. جب ان کے ساتھ ساتھ چلے ہیں تو ان کی برکت سے وہ منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں. اس کو اللہ پاک نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ. ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرو جو ہماری طرف رجوع کرتے ہیں. ثم الی مرجعکم. پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہوگا اور میں تم کو بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر تم کیا عمل کیا کرتے تھے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. الشیطان الرجیم. بسم اللہ.